السلام علیکم فرینڈس، انگلش وتھ علی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا چینل ہے انگلش فار بگنرز، یعنی ہمارے چینل کے اندر جو ہے ان بچوں کو بھی انگلش گرامر سکھایا جاتا ہے جنہیں کچھ بھی انگلش گرامر کا پتہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بگنرز کے لیے ہے۔ شروع سے آغاز سے لے کر انشاءاللہ آپ کو آگے تک سمجھا دیں گے جہاں پر مکمل گرامر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایزی بیس یہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر اردو میں بھی سمجھایا جاتا ہے تاکہ آپ ایزیلی اس چیز کو سمجھ سکیں، کیونکہ ہم اردو بول تو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے رولز کیا ہے، کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں، کس کو کیا کہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ، یعنی ان کے پارٹس کے بارے میں یہ جو فقرے ہم لوگ ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو بول رہے ہوتے ہیں، ان کے فقرے جو ہے کس کس ورڈ سے مل کر بنے، یعنی کن الفاظ سے مل کر بنے ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ، صرف ہم بول سکتے ہیں۔ تو انگلش گرامر کے اندر، ہمارے گرامر کے اندر آپ کو نہ صرف انگلش بولنا سکھایا جائے گا بلکہ آپ کو جو ہے تعلیم بھی ساتھ میں دی جائے گی، کیونکہ یہ صرف زبان نہیں ہے بلکہ آپ کو تعلیم بھی دی جائے گی۔ کل کا ہمارا لیکچر ہوا تھا پروناؤن کی کائنڈز تک، جو آپ کو امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ دو لیکچرز میں آپ کو ان کی دونوں کی ڈیفینیشن سمجھائی گئی تھی وتھ ایگزامپلز کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تیسری کائنڈ پر، یعنی تیسرے ٹائپس کی جانب۔ تو ٹائپ نمبر 3 ہے ورب، یعنی ورب جو ہے فعل۔ فعل کیا ہے؟ سب سے پہلے ورب کیا ہے؟ تو ورب جو ہے a verb is a word that expresses an action, state or occurrence in a sentence۔ یعنی فعل وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی جملے میں کام یعنی ایکشن، حالت، اسٹیٹ یا وقوع، اکرنس وغیرہ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی ایکشن کیا ہے؟ جیسے میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں I am teaching، تو یہ ٹیچنگ جو ہے ایک ایکشن ہے۔ میں کھڑا ہوا ہوں تو یہ کیا ہے؟ ایک اسٹیٹ ہے، حالت ہے۔ I am happy، یہاں میں نے لکھا ہے I am happy ایگزامپل میں، یعنی میں خوش ہوں۔ خوش ہونا کیا ہے؟ ایک اسٹیٹ ہے۔ اسی طرح سے علی رنس، علی دوڑتا ہے، تو دوڑنا کیا ہے؟ ایک ایکشن ہے، ایک کام ہے۔ اب اٹ از ریننگ، بارش ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ وقوع ہے، یعنی اکرنس ہے، یہاں پر ایک کام ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو بتایا اس حساب سے کسی بھی کام، کسی بھی حالت یا کسی بھی وقوع کو کیا کہتے ہیں؟ ورب کہتے ہیں۔ ورب کیا ہے؟ عام لفظوں میں ہم کام یا حالت کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں ٹائپس آف ورب ہے، ٹائپس بہت ساری ہیں، مختلف قسم کی ٹائپس ہیں۔ ان میں سے آج ہم دو کائنڈس یعنی دو ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا ہے ریگولر وربس، یعنی باقاعدہ فعل۔ باقاعدہ فعل کیا ہے؟ باقاعدہ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ باقاعدہ، بے قاعدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ایک باقاعدہ ایک ترتیب وار ہے۔ ایسے افعال جو ماضی اور ماضی مکمل میں ای ڈی یا ڈی کے اضافے سے بنتے ہیں۔ آپ کو ماضی یا ماضی مکمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ یہاں فارمز آف ورب ہے جس میں فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم یا فورتھ فارم، یہ ہم چھوٹی کلاسوں سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں، جنہیں بڑی کلاسوں میں آنے کے بعد نام چینج کرتے ہیں، بیس فارم، پاسٹ پارٹیسپل اور آئی این جی فارم۔ اب یہاں پہ پاسٹ فارم کیا ہے؟ سیکنڈ فارم۔ ماضی مکمل جو ہے پاسٹ پارٹیسپل یعنی تیسری فارم ہے۔ اب یہ بول لیں یہ جو ہے ای ڈی یا ڈی کے اضافے سے بنتے ہیں۔ کیسے؟ بیس فارم ہے ہماری پلے، PLAY پلے۔ اب اس میں ای ڈی کا ہم نے کیا کیا؟ اضافہ کیا، تو یہ ہمارا پاسٹ فارم یعنی سیکنڈ فارم بن گئی۔ پھر یہاں پر پلیٹ میں بھی ای ڈی لگا دیا تو یہ تھرڈ فارم بن گئی، یعنی سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم آر کیا ہے؟ سیم ان دس۔ اب یہاں پہ جتنے بھی لکھے ہوئے ہیں ان سب کے آپ آخر میں دیکھ سکتے ہیں ای ڈی کا اضافہ ہوا ہے، یعنی سیکنڈ اور تھرڈ فارم، یعنی پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر۔ اب پاسٹ فارم اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز کے اندر جب بھی ہم کسی بیس فارم کو چینج کر کے اگر ای ڈی کے اضافے سے بن رہا ہے کوئی ورب یعنی کام، یہ سارے وربس ہیں نا، تو کوئی بھی ورب جو ای ڈی یا ڈی کے اضافے سے بنتا ہو تو انہیں ریگولر وربس کہتے ہیں، یعنی باقاعدہ وربس کہا جاتا ہے۔ یہاں ڈیفینیشن انگلش میں بھی لکھی ہے میں نے، ریگولر وربس آر دوز، ریگولر وربس وہ وربس ہوتے ہیں دیٹ فارمز دیئر پاسٹ ٹینس، جن کی سیکنڈ فارم جو بنتی ہے اور تھرڈ فارم جو بنتی ہے وہ ایڈ کرنے سے، یعنی کیا ایڈ کرنے سے؟ ای ڈی اور ڈی کو ایڈ کرنے سے بنتا ہے۔ یہ ایزی ہے، آپ کو فورتھ فارم بنانے کے لیے آئی این جی فارم کا اضافہ کرنا ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانے کے لیے ای ڈی کا اضافہ کرنا ہے۔